وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا۔ وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی علی۔ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسا منظر، ایسی خوشبو چمن کے غلو میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا۔ وہ محمد جو سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب حافظ محمد سلیم نقشبندی صاحب، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے سب مل کر پہلے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ چند اشعار نعت پاک کے پھر اجازت۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اسی نیت سے کہ ہم سب کا اصال ثواب کی اس مجلس میں حصہ شامل ہو جائے۔ محبت سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو لا الہ، حسبی ربی جل قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ، لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا پڑھو لا الہ اور یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے تو کیوں پڑھنے سے گھبراتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد افضل شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے شہزادگان بھی تشریف لائے، ہم انہیں دل کی اثا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اینا سب تے کرم کما جاوی لگیاں دی توڑ نبھا جاوی جدوں مراں تے سونے آ جاوی جدوں مراں تے سونے آ جاوی پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا
اور ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، کہیے آمین، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، اور نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، بس نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، اور جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا جناب محمد ریاض مرتضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ احباب اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت
नारे तहकीक, नारे तहकीक। हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाकिर साहब तशरीफ़ लाए, दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद कासिम हसन साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि हुजूर आप कुर्सी पे तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया सर। माशाअल्लाह पीर तरीक़त जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला शरफ़ी अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ लाए। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत आप ऊपर तशरीफ़ लें। आदम बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुस्नि फ़हुव कज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौत से किसको दस्तकारी है, मौत से किसको दस्तकारी है, आज ये कल हमारी बारी है। हज़रात से वकार कलाम मजीद में से सूरह यूसुफ शरीफ की एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। तर्जुमा समात फरमाएँ वबियद्दत ऐनाहु, सफ़ेद हो गई उनकी आँखें, मिनल हुज़्न, गम की वजह से, फ़हुव कज़ीम, और वो उसको बर्दाश्त कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में रोते रहे। और कब तक रोए? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल तक रोते रहे, हत्ता कि आँखों की बिनाई भी चली गई। अपने बेटे की याद में रो रहे हैं। तो जनाबे वाला उनके 12 बेटे थे और एक बेटा गया, उसकी याद में इतना रोए कि कुरान करीम फरमा रहा है वबियद्दत ऐनाहु, उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। तो बेटे 12 भी हो, उनमें से हर एक बहुत प्यारा होता है। किसी ने कहा जी एक बेटा है, बड़ी मोहब्बत है, 2 हो जाएं तो मोहब्बत जो है वो कम हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो वो कहने वाले ने जवाब दिया तकसीम नहीं होती, ज़रब दे लिया करते हैं, जितनी एक से है उससे ज़्यादा दूसरे से हो जाया करती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, औलाद की मोहब्बत मेरे और आपके लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ آقا اللہ نے آپ کو لال عطا کیا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ خوشخبری سنانے والے تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا سید الانبیاء نوازنے پہ آتے ہیں۔ ارے آج اگر ہمیں کوئی بتائے کہ جناب اللہ نے بیٹا دیا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اسے خوش کرتے ہیں کہ یہ مبارکی لے لو، تم نے مجھے مبارکبادی دی ہے، تو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا اے ابو رافع تو نے مجھے بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے، جا ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں، پہلے تو غلام تھا آج سے تجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ بیٹے کی خوشخبری سنی، میرے آقا کریم نے حضرت ابو رافع کو آزاد کر دیا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا جاتا ہے آقا آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہے، بیماری آپ کی قدم بوسی کر رہی ہے۔ تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا، فرمایا عبد الرحمن آؤ ہم نے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ ارے یہ بیٹے کی محبت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ مدنی کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ بیٹا بیمار ہے، فرمایا آؤ عبد الرحمن چلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ ساتھ ہیں۔ جب میرے آقا کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرہانے پہنچتے ہیں، اٹھا کے گود میں لے لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ادھر چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے ہمیں تو فرمایا ہے کسی کی موت پہ رونا نہیں ہے، کسی کی موت پہ گریبان چاک نہیں کرنا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف میں نے گریبان چاک کرنے سے، بال نوچنے سے، سینہ پیٹنے سے منع کیا ہے، منہ پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تو محبت پدری کی وجہ سے، باپ اور بیٹے کی محبت سے نکل رہے ہیں۔ ارے باپ لجپال کریم آقا ہے، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، پھر بھی بیٹے کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا قاسم حسان صاحب پٹ کے بیٹے حمزہ مدنی، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا پیر قاسم حسان صاحب آپ کو صبر جمیل اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔